بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہمیں کوئی شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یا اسے ہم آزمائش کہہ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی کا نام ہے۔ کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش، تکلیف کوئی بھی پہنچے تو ہم اس کو عام طور پر کہتے ہیں آزمائش، اور اللہ نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہم خود ساختہ ہمارے بہت عقائد ہیں، بہت سارے نہیں، بہت سارے ہی قرآن سے ڈرائیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے اس طرف جانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں آزمائش۔ یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ساری چیزیں، آزمائش بھی ایک تکلیف ہی ہے، دکھ ہی ہے، تکلیف مصیبت ہی ہے۔ جب جو وہ آتی ہے تو اس کو بھی ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کیوں آتی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نیک بندوں پر ہی آتی ہیں، نیک بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تو کیوں آتی ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کہتے ہیں، آپ کہہ لیں، سارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے، تو وہ مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے؟ نیک بندوں کو کیوں ڈالتا ہے پھر؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بروں کو تو ڈالتا ہے، برے جو برا کریں گے اس کا انجام ہم کہتے ہیں ہماری شامت اعمال ہے، برے اعمال کی شامت آ جاتی ہے، جو نیک ہیں ان کی کیوں شامت آتی ہے بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ قرآن میں بھی ہے، شروع میں تقریباً ہوتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، تم آزمائے جاؤ گے۔ کس لیے آزمائے جاؤ گے؟ کیوں آزمائے جاؤ گے؟ وہ جس راستے، جو راستہ تم نے چنا ہے، جو راستہ تم نے چنا ہے اس وجہ سے آزمائے جاؤ گے۔ وہ راستہ تم نے اپنی مرضی سے چنا ہے، دین کا راستہ، دین اسلام کا راستہ، یہ نظریہ تم نے اپنایا ہے خود، اس وجہ سے تم آزمائے جاؤ گے۔ جب کوئی بندہ کسی غلط معاشرے میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہے آزمائے جانے کا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ راستہ چھوڑ دے، اس کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ دین کے راستے پر چلے چاہے نہ چلے، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے وہ راستہ اختیار کیا ہے میرے بھائیوں۔ کرنا چاہیے، ہم بھی کریں، سب کو کرنا چاہیے، وہی صحیح راستہ ہے۔ کس لیے؟ دیکھیں، ایک یہ زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی، وہ جو آگے زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ اس کے لیے ہے۔ بھلائی آپ نے ادھر کرنی ہے، وہ دین اسلام کیا ہے؟ بھلائی کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، سچ بولنا ہے، آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ بددیانتیاں کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے خود بھی ایمانداری سے چلنا ہے۔ تو جب آپ نے وہ راستہ اختیار کیا، آپ کو پریشانیاں آنی ہیں، آپ کی مشکلات آنی ہیں آپ کو، تو آپ نے اپنے فائدے کے لیے، اپنی اس ذات کے فائدے کے لیے، وہ ذات، یہ ذاتی مفاد کی بات نہیں میں کر رہا، یہ اس میں بھی لے لیں، وہ ذات جس نے آگے جانا ہے، جس پر عذاب اور وارد ہونا ہے، جس نے جنت میں جانا ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے، اس کے فائدے کے لیے آپ نے یہ راستہ چنا ہے۔ یہ ہے نیک بندے، جنہوں نے چنا ہے وہ نیک بندے ہیں، تو ان پر وہ مصیبتیں آنی ہیں معاشرے سے، جو غلط معاشرہ ہے اس میں چل رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہ سیدھا سا ہے، وہ جو صحیح راستہ چلنا چاہتے ہیں وہ چلنے والے آپس میں اکٹھے ہوتے جائیں، آپس میں ملتے جائیں، آپس میں بھائی بن جائیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے اسلام جب دعوت دی، جو ہوئے تھوڑے کرتے ہوئے وہ بڑھتے گئے، وہ اکٹھے ہوتے گئے، وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک مالا بن گئی موتیوں کی، ایک تسبیح کی طرح ایک دوسرے کے جڑ گئے، وہ دیوار جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اینٹ سے اینٹ بنتی گئی، دیوار بنتی گئی ہیں، تو وہ بنتے گئے۔ یہ اس کا حل ہے۔ وہ نیک بندے جب اس طرح اکٹھے ہوتے جائیں گے تو وہ مضبوط ہوتے جائیں گے، وہ چھا جائیں گے، پھر وہی غالب آ جائیں گے، اللہ ان کو غالب کر دے گا، وہ اس طرح غالب آ جائیں گے۔
وہ صحیح کام کرتے کرتے وہ جو صحیح چلنے والے ہیں. یہ ہے میرے بھائیوں، میں اتنی بات سمجھانا، یہ جو نیک بندوں پر مصیبتیں ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، ہم ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے یا شاید اپنے زوم میں، شاید اپنے آپ کو بتانے کے لیے میں بڑا شاید نیک ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے آزمایا ہے تو آزمائش ہی ہے مجھ پر، تو میں شاید نیک ہو گیا ہوں. جب نیک لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو میرے بھائیوں، نیک لوگوں پر اس طرح مصیبتیں آتی ہیں، اس طرح مصیبتیں آتی ہیں. اور اس میں سے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مصیبتیں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی دری ہوتی ہیں. یہ بھی تم نے وہ راستہ چنا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو چنا ہے. یہاں بھی بلائی ملے گی جب اس راستے پر چلیں گے. سورۃ توبہ 111. اللہ تعالیٰ نے تم جان و مال کے جنت دینے کی، بس جان و مال کا آپ نے اللہ سے سودا کر لیا ہے کہ تم اللہ کو جان اور مال دو گے، اللہ تمہیں جنت دے گا. اسی دنیا میں جنت، مرنے کے بعد کی بات نہیں. میں وہ تو ملے گی ملے گی، منکر نہیں ہوں میں، یہ نہ سمجھ لینا. مرنے کے بعد وہ تو ملے گی ملے گی. اسی دنیا میں جنت دوں گا اگر اس کے احکامات پر آپ عمل کریں گے. تو وہ اس کے لیے آپ نے وہ راستہ چنا ہے. تو راستہ چنا ہے تو آپ کو مشکلات آئیں گی. یہ جو ہم نے بنا لی ہیں آزمائشیں، اس میں جی صبر تو کرنا ہے. کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، شر ملے آپ کو، لوگوں کی باتوں سے آپ کو ایذا پہنچے، تو آپ نے صبر کرنا ہے. یہ تو شعار ہے مومن کا، یہ ہونا ہے. یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. نیک بندوں پر مصیبتیں یہ ہے کہ وہ جب صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور چلتا کیوں ہے؟ اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے فائدے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے. تو یہ میرے بھائیوں، یہ میں بات آپ سے صرف کرنا چاہتا تھا کہ نیک بندوں پر ایسے مصیبتیں آتی ہیں، ایسے پریشانی آتی ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. جب آپ کے سامنے عزم بڑا ہو، بڑا مقصد ہو، بڑا نظریہ ہو، تو یہ بندے کی طاقت ہے. یہ بات بھی کر چکا ہوں، یہ جماعت کی طاقت ہوتی. اور وہ جماعت کے جو پیروکار، جماعت کے جو ممبران ہیں، کارکن ہیں، اس نظریے کے ساتھ جتنی ان کی پختہ وابستگی ہے، وہ اس جماعت کی قوت ہے. جتنے اس کے ساتھ پکے جڑے ہوئے ہیں، وہ اتنے وہ پختہ ہیں اتنے. تو اس لیے میرے بھائیوں، گھبرانا نہیں. تحریک انصاف کے بھائیوں، گھبرانا نہیں. آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ بہت بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہیں. ہمارا لیڈر بہت بڑے مقصد کے لیے یہ مصیبتیں جھیل رہا ہے، یہ پریشانیاں جھیل رہا ہے. تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یہ نیک بندوں کی یہی کیا کس لیے وہ اندر ہے؟ اسے انصاف کے لیے، کہ انصاف کی بالادستی معاشرے میں قائم ہو جائے. قانون، لا آرڈر، یہ سب کچھ امن و مان یہ قائم ہو جائے. کس کا بھلا ہے؟ پاکستان کا بھلا ہے، پاکستان کے عوام کا بھلا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، معمولی بات ذرا دماغ پر ہمیں استعمال کر لینا چاہیے. کس کے لیے وہ کر رہا ہے؟ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں. یہ نواز شریف، یہ زرداری، ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کی توجہ کس لیے ہے؟ کیا چوری، ڈاکہ زنی، پیسہ لوٹ لیا، اربوں خربوں کے پیسے باہر محلات بنا لیے. پوچھتے ہیں کیسے بنائے؟ کوئی ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. یہ بدماش لوگ ہیں. یہ ان کا نظریہ یہ ہے، وہ اس نظریے کے ساتھ ہے. آپ بھی اگر ان کے ساتھ لگیں تو آپ بھی گندے ذہن والے اس گندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ سوچا کریں ان چیزوں کو، پرکھا کریں ان چیزوں کو. کس لیے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ کس لیے لوگ عمران خان کی مدد کر رہے ہیں؟ کیوں اس کے ساتھ لگے جڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ بات میں کہنا چاہتا تھا کہ بھئی اللہ جو آزمائش آتی ہے میرے بھائی، وہ مصیبت ہے. ایک تو یہ مغالطے میں نہ رہے کہ کہیں آپ نیک ہو گئے ہیں تو اللہ نے تمہیں آزما لیا ہے تو تم پر کوئی پریشانی مصیبت ڈال دی ہے. نہیں، مصیبت اس وجہ سے آتی ہے جب ایک غلط معاشرے میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتے. اگر عمران خان بھی ان کی طرح ہی ہو جاتا، ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا، وہ وزارت لے لیتا، مل جاتا. آپ بھی منتیں کر رہے ہیں، مل جائے گا، ختم ہو جائے گی بات ساری. وہ تو اب منہ سے کہتے ہیں یہ سزائیں ختم ہو سکتی ہیں، تمہارے کارکن سارے باہر آ سکتے ہیں، تمہاری سزائیں، یہی جھوٹے بنائے ہوئے کیس سارے ختم ہو سکتے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، لے دے کریں، کچھ طے کریں. سارا کچھ جو اوپر بدماش بیٹھے ہیں، جو سب کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی بدماشی چلتی رہے. وہ ہم ڈوریاں ہلاتے رہیں، ملک چلتا رہے. آدھا ملک ہم نے اس طرح گنوا لیا، برباد کر لیا، ختم کر لیا، اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں اس پر بات کروں گا. سر دست میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ اس وقت آتی ہیں جب آپ کسی غلط معاشرے میں صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پر پریشانیاں آئیں گی، تو آپ نے چلتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ یہی عزم والے بندوں کا کام ہوتا ہے، اور یہی کامیابی کی علامت، اور یہی تمہاری قوت ہے، اور یہ جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اس دنیا میں بھی خوشحالی ملے گی، اور آپ کو آخرت میں بھی خوشحالی ملے گی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بات سنی۔